وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. عجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جنسی تربیت در اسلام کے عنوان سے یہ ہماری چوتھی کڑی ہے. سیکشول گائیڈ لائنس ان اسلام. یہ بہت ہی ٹف سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، لیکن ان ٹاپکس کو ٹابو نہیں سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ نئی نسلیں ایسی پیدا ہوں جو صالحین کی لسٹ میں آ سکیں، تاکہ وہ انتظار امام کے قابل ہو سکیں، خود حکومت امام کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ. اور دین نے کسی چیز کو پیچھے نہیں کیا، ہر چیز کو کھلا کھلا بیان کیا ہے. یہ اکنالج کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کنفیس کرنا ہے کہ ہم لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے. سیدھی سیدھی بات ہے، اس لیے کہ دین کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے. دین اور زندگی میں، ہماری زندگی میں کہیں پر رابطہ نہیں ہے. اور ان مجالس کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ جو گیپ ہو گیا ہے اس کو برج باندھا جائے اور قربت حاصل کی جائے دین کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے، اور جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. کہ اسلام میں بارڈر ہی نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محمد وعجل. تو ہمارے پاس جو سٹیزن شپ ہے دو طرح کی ہے. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بعض لوگ حاملہ عورت کو، اپنی بیوی کو فرسٹ ورلڈ کنٹری لے چلے جاتے ہیں، فرض کیجئے کہ کینیڈا لے چلے گئے، تو بچہ جو پیدا ہوگا فوراً ہی کینیڈین پاسپورٹ لے سکے گا.
اس کا نام ہے نیچرل برتھ، نیچرل سٹیزنشپ. چونکہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، نیچرل سٹیزنشپ مل گئی اس کو، پاسپورٹ مل گیا. ہمارے بچے بھی نیچرل مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نیچرل سٹیزنشپ مل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں تبعیت. ہمارے مطہرات میں گفتگو ہے، نجاسات اور مطہرات کی جب گفتگو ہوتی ہے، تبعیت توئے والا نہیں ہے، تے بے عین یہ تے. تبعیت کے معنی فالو اپ. اگر کافر کے گھر میں کافر کا بچہ پیدا ہوا تو اس کو کافر کہیں گے، مسلمان کے بچے کو مسلمان کہیں گے. حقیقت میں کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ کافر ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دین کو سمجھے. یقیناً سٹیزنشپ مل گئی ہے، وہ سٹیزنشپ کو حقائق تک پہنچانا ہے، بالفعل پہنچانا ہے. اب تک بالقوہ تھا، بالفعل کرنا ہے. یہ سٹیزنشپ تو ہو گئی، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ہے زندگی میں، تب کہیں وہ صحیح سٹیزنشپ ہوگا. اسی طرح سے کافر کا بچہ کافر نہیں ہے جب تک کہ اسلام کو سمجھے گا، سمجھ کر کے چھپائے گا. اس کو کہتے ہیں کفرہ کے معنی چھپانا، کافر چھپانے والا. چھپانے والے کو کہتے ہیں کافر، یعنی حقائق کو چھپانے والے کو کہتے ہیں کافر. ایک مسلمان ہے، پیدا ہوا مسلمان، نیچرل سٹیزنشپ ہے اس کے پاس، لیکن کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں. حقائق دین کو جتنا سمجھتا چلا جائے گا اور جتنا عمل کرتا چلا جائے گا، پھر وہ اس کی سٹیزنشپ صحیح محقق ہوتی چلی جائے گی، بالقوہ سے بالفعل کی طرف. اسی لیے شب جمعہ مولانا نے کیا، قو علی خدمتک جوانہ واشدد علی العزیمۃ جوارہ وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک. پروردگار میرے بازوں کو قوی کر دے، میرے اعضاء کو قوت دے دے، میں اپنے نفس کے گھوڑے کو بھگاتا ہوا اتنا آگے بڑھوں 1400 سال کا عرصہ پاٹ کر میں سابقین میں مل جاؤں. بہت ہی مشکل ہے، کہاں سابقین، کہاں میں 1400 سال. اسلام اگر ایسا نہیں ہے تو انصاف ہی نہیں ہوگا. آج بھی تم کوشش کرو تو سابق کس کو کہتے ہیں؟ جسے سرکار نے کہا میں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، جیسے ہی سرکار نے کہا میں بھیجا ہوا رسول ہوں، فوراً جس نے کہا لبیک، اس کو کہتے ہیں سابق. تو پہلی لبیک کہنے والی ہیں خدیجۃ الکبریٰ علی ابن، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بلغ الاطفال منکم الحلم، تمہارے بچے جب حلم تک پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، جب وہ احتلام کی شکل میں پیدا ہو جائیں، جب بالغ ان کی آواز پھٹنے لگے، سمجھ جاؤ وہ بالغ ہو گئے ہیں. ان کا فریضہ ہے کہ وہ اجازت لے کر کے رومز میں داخل ہوں، بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، اور اللہ ان آیاتوں کو بیان کر رہا ہے، اور اللہ بہت زیادہ علیم و حکیم ہے. میں نے کل ذرا سا تربیت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، شب جمعہ کے حوالے سے کچھ موڑا تھا، لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ وِد ان دی پیرامیٹرز ہو. ہم پلٹ کر جائیں گے. ہم نے بتایا تھا بدھ کے دن کہ بچے کو دودھ پلانے کا جو عرصہ ہے وہ 2 سال کا ہے. سائیکالوجسٹ کام کرنا چاہیے اس میں، وائی 2 سال ہی کیوں؟ 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے، نہیں پلا سکتے. 2 سال ہو گئے، ختم کرنا ہے. اسی لیے 1.5 سال سے ہی پہلے ہی سے کس طرح سے بچے کو الگ کرنا ہے، سالڈ فوڈ دیتے ہوئے آہستہ آہستہ، تاکہ بچہ الگ ہونے سے مانوس ہو جائے، پھر ماں کے دودھ سے الگ ہو جائے. اور اس کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ اس بچے کی زندگی میں جب وہ جھولے میں ہے، ماں باپ اپنی چھیڑ خانی میں ذرا ہوشیار رہیں. حتیٰ ماں باپ ہے، حلال ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بچہ گود میں لیٹا ہوا جھولے میں، اس کو بچہ نہ سمجھیں وہ اخذ کر رہا ہے آپ کی تعلیم کو. اس وقت بھی محتاط رہیں. اسلام، قرآن 1400 سال پہلے، دین، سرکار نے فرمایا بی کیئرفل، اس لیے کہ وہ بچہ نہیں ہے، سیکھ رہا ہے. اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر مصلی بچھاتے ہیں تو سمجھتا ہے مصلی بچھانا چاہیے. یہ بچے کی خطائیں کیا ہیں؟ اور بچہ جیسے ہی کہہ رہے ہیں، فون آیا، بچے نے فون اٹھایا، باپ نے کہا میں نہیں ہوں، وہ اشارے میں کہا میں نہیں ہوں. اٹھایا، ابو کہہ رہے ہیں نہیں ہے.
وہ بچہ جانتا نہیں جھوٹ بول، وہ جانتا ہی نہیں جھوٹ کیا ہے، جھوٹ آپ سکھا رہے ہیں۔ وہ بچہ مسلمان پیدا ہوا ہے، کفر آپ سکھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مسیحی بنا دیتے ہیں، بے دین بنا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی خطا ہے۔ اب آئیے، ہم نے بتایا تھا 6 سال کے بعد بچے کا بیڈ جو ہے جدا ہونا چاہیے، کس کے درمیان؟ بھائی بہنوں کے درمیان۔ اور ماں باپ کے درمیان بچے کا کب سے جدا ہونا چاہیے؟ 2 سال جیسے ہوئے بچے کو حوالے کرنا چاہیے۔ اسی وقت ہینڈی ہوں گے بزرگ گھر کے، بہت بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے۔ گھر میں جو بزرگ ہیں شکر ادا کیجئے، ماں باپ ہیں تو خدا تیرا شکر ہے، دعا کرتے رہیے۔ اور کمپیر مت کیجئے، بیوی کو یہ تانے مت دیجئے کہ ماں نہیں مل سکتی اسی لیے ماں سے محبت نہیں، بیوی کوئی ماں نہیں بن سکتی، ماں مل نہیں سکتی۔ غلط ہے کہ ہم لوگ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو ٹونٹنگ ہے، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، محرم اور نامحرم۔ نامحرم کے کیٹیگریز اسلام میں نہیں ہے۔ مثلا کزن نامحرم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے سڑک پہ جانے والی لڑکی بھی نامحرم ہے، کلاس ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ محرم میں کلاس ہیں، توجہ، ماں محرم ہے، خالہ محرم ہے، پھوپھی محرم ہے، نانی محرم ہے، دادی محرم ہے، بیوی محرم ہے۔ بیوی کیسی محرم ہے؟ ہن لباس لکم، یہ تمہارے لیے لباس ہے، یعنی اس سے زیادہ کلوز ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ماں بیوی بن نہیں سکتی، یہ غلط تانے مت دیجئے کہ ماں مل نہیں سکتی، یقیناً ماں نہیں مل سکتی، اسی طرح بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ تو ہم لوگ یہ جو ٹگافار کرتے ہیں یہ غلط کیجئے، ماں کا مقام ماں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، مولانا فرض کیجئے کہ سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی میں جا رہا ہوں، ماں ہے اور بیوی ہے، کشتی مندار میں آئے، ڈوبنے لگے، تو اب ماں کو بچاؤں یا بیوی کو بچاؤں؟ ہم نے کہا یہی موقع ہے، ڈوب مت نے کہا۔ غلط ہیپوتھیسز ہیں، اس طرح کی ہیپوتھیسز ہیں ہی نہیں، غلط فرضیے ہیں، غلط بیٹھایا جاتا ہے ذہنوں میں۔ ماں کا مقام ماں کے پاس ہے، بیوی کا مقام بیوی کے پاس ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں مرد کو سیاست مدار ہونا چاہیے، جی اتنا سیاس ہونا چاہیے۔ سیاست کے معنی یہ گندی سیاست نہیں ہے۔ اب اسلامی سیاست، میں آپ کو قرآن سے، اسلام سے لفظ سیاست کا استعمال، آپ کے پاس زیارت جامع کبیرہ امام ہادی علیہ السلام کی، وعجل فرج، جب بھی جائیے زیارت کو، اس فضائل کا سمندر ہے فضائل کا۔ اس کے بعد الفاظ کی ضرورت ہی نہیں، لفاظیوں کی ضرورت ہی نہیں، صرف اس زیارت کو، الفاظ کو ترجمہ کرتے چلے جائیے، سمندر ہے۔ مہینوں گھنٹوں میں نے 4-5 سال ان کے ٹکڑوں کو ولادت معصومین اور شہادت معصومین نے پڑھا، پھر بھی پوری زیارت نہیں کر سکا۔ شرح ہے اس کی، سمندر ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آخر میں بہت سے مقامات پہ آ کے ایک مقام میں مولا فرماتے ہیں ساست العباد۔ کون اہل بیت؟ سیاست مداران بندگان ہیں، یعنی اہل بیت کی سیاست کوئی اور سیاست نہیں، وہی سیاست ہے جو اللہ کی سیاست ہے۔ جی شیطان ابھرا تھا نا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سبوں نے کیا الا ابلیس۔ مالک سامنے اٹھائے، بند کر دے، ختم کر دے اس کو، پوری انسانیت جنت میں چلے جائے گی۔ اللہ کہے گا ہم اپوننٹ کو ختم نہیں کرتے، اپوننٹ کو مہلت دیتے ہیں۔ تو لفظ سیاست سے گھبرائیے نہیں، سیاست کے معنی ہے تدبیر امور۔ ہمارا ایک لیکچر ہوتا ہے ٹیوزڈے کے دن، پولیٹیکل سائنس ان اسلام، ولایہ کے نام سے، اہل بیت ٹی وی میں آن لائن بھی موجود ہے، about 80 لیکچرز موجود ہیں، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ اس میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے سیاست کیا ہے۔
اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کا حدیث سنا رہا ہوں، امام فرماتے ہیں قول الرجل لامرأته انا احبک لم یذهب من قلبها ابدا۔ عورت ہے پہلے ایموشنل بعد میں ریشنل، مرد ہے پہلے ریشنل بعد میں ایموشنل۔ توجہ کا تعلق، اسی لیے پہلے ایموشن سے فائدہ اٹھائیے۔ امام نے فرمایا تم جب بھی مرد کہتا ہے بیوی سے کہ I love you تو کبھی وہ نکال نہیں سکتی اپنی سسٹم سے۔ اتنی عورت جو حساس ہے، ایک مرتبہ I love you کہیے 3 مہینے خدمت کرے گی، اور ایک مرتبہ ایک ٹیڑھی بات کیجئے 6 مہینے ستائیں گے۔ تو عورت ہے بھائی، اس کو بھی حق ہے جینے کا، تو آپ جو ہیں ڈیلیکیٹ اس کو ڈیل کیجئے، محبت۔ اسی لیے مرد کو چاہیے سیاست مدار، تو کمرے میں جا کر کے I love you کہیے، ماں سے جا کے پوچھیں اماں دوسری ماں نہیں ہو سکتی؟ تو ماں کا مقام ماں کو دیجئے، بیوی کا مقام بیوی کو دیجئے، اس سے ٹکراؤ کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹکراؤ ہے ہی نہیں، دونوں مقام دونوں کا الگ الگ ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے کہا کہ دیکھو جیسے ہی بچہ 2 سال کا ہوا اس کے بیڈ کو الگ کرو۔ کس طرح بہترین عموماً بہتر ماں ہو باپ ہو ان کے حوالے کریں، تربیت اچھی ہوگی، زبان اچھی سیکھیں گے۔ آج کل ہمارے پاس I don't know، غلامی ابھی تک نہیں گئی۔ انڈیا پاکستان آزاد ہو گیا لیکن ابھی بھی بہت غلام ہے۔ اردو کتنی اچھی بولی ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ایک انگلش کا جملہ نکلا او ہو پڑھے لکھے، میرے نام کے ساتھ کینیڈا۔ ارے بھائی کینیڈا ہونے سے کوئی علم آ جائے گا تھوڑی؟ میرے لیے فخر ہے، لکھو قومی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پاکستان میں جہاں اردو معراج پر ہے، مادر ٹنگ ہے، وہاں پر کس کو لایا جا رہا ہے؟ انگریز بولنے والے کو۔ اچھا وہ جو بول رہا ہے بیچارہ خطیب 95% لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس پیچ پہ بولتا ہے، اس لہجے میں بولتا ہے، اب سمجھ میں نہیں پاتے۔ مگر بیٹھ کے یہ بتانا کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، اس غلامی سے کب تک بچو گے؟ ان چیزوں کو پھاڑو، نکلو۔ اگر تم حقیقت میں فخر کرنا ہے تو عربی پہ فخر کرو، انگریزی پہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو ماں باپ بہترین ٹریجر ہیں، ان کو استعمال کریں۔ دوسرا ہے کہ بچہ جیسے 7 سال 6 سال کے اندر آئے تو دونوں بھائی بہنوں کے اندر جدائی ڈالیں۔ اسلام میں اجازت نہیں کہ دونوں ایک بیڈ میں سوئیں۔ وہ تعلیمات دیے گئے کہ آج کے اسکالرز دنگ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دین جو ہے ان باریکیوں پہ کام کیا ہے۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، سنیے اچھی طرح سے، بچوں کو نہلاتے ہوئے ماں، اگر 2 سال کا بچہ ہے اور ایک بچی ہے ساتھ ہے، بیٹی بھائی بہنیں ہیں، 3 سال کی بیٹی ہے یا کہ 3 سال کا بیٹا ہے، 2 سال کی بیٹی ہے، ایک ہی ٹب میں دونوں کو نہ نہلائیں۔ اور اگر مجبور ہو رہے ہیں تو لباس پہنا ہے، ان کو انڈر ویئر پہنا ہے، اس لیے کہ بچہ احساسات کو رکھتا ہے، کیوریس ہے، وہ اپنے بدن کو اور دوسرے بدن کو کمپیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہیں سے اس کی فکر میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان باریکیوں کو بتایا کہ تم لوگ اس طرح سے احتیاط کرو، تربیت میں یہ تم کام کرو۔ کیوں کہا گیا 7ویں دن ہی سنت ابراہیمی کرو؟ جی بچہ پیدا ہونے کے کتنے دن؟ 7ویں دن سر بھی مونڈ جائے، اس کا عقیقہ بھی ہو جائے اور اس کی سنت ابراہیمی بھی ہو جائے 7ویں دن۔ اس لیے کہ اس کے بعد جو پھر اس کی حساسیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کی حساسیت چلی جائے گی۔ تو اسی لیے اسلام نے ان باریکیوں پر کام کیا۔ بہت غور کیجئے، بہت اچھی طرح سے غور کیجئے، اور اگر ان باریوں کو چلیں گے آپ تو یقیناً آپ کے بچے پرہیزگار رہیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایٹ دا سیم ٹائم خوف پروردگار، شریعت کی باتیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تھک گئے آپ لوگ؟ درود اچھی طرح سے پڑھیے سب مل کر کے انشاءاللہ۔
مولا نے فرمایا پہلے نام اچھا دو، نہ صرف نام اچھا دو بلکہ نام اچھے نام سے پکارو۔ سورہ حجرات جو سوشل سائنس کا بہت بڑا خوبصورت سورہ ہے، انٹریکشن کیسے کرنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، سب سکھاتا ہے۔ اس میں ٹیڑھے ناموں سے پکارو نہیں، بہت ہوشیار، کسی مومن کو، کسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی نام اچھا دیجئے، اس نام کے ساتھ پکاریے، اس کے نام کے اثرات ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اخلاق سکھائیں اس بچے کو، یعنی مورل اس کے پختہ ہوں۔ تیسرے کہ قرآن کی تعلیم، الف لام الف زبر نہیں بلکہ قرآن کو ان کا محور زندگی بتائیں، وہ آیات کے ذریعے سے زندگی چلائیں۔ ایک جملہ کہوں، سنیں میرے، بہت اچھی طرح سننے کی تیار ہو جائیے۔ وہ یہ کہ مولا جب تشریف لائیں گے، ہمارا سورس آف نالج، ہمارا انبساط جو ہے، منبع جو ہمارا، ہم لوگوں کا سورس نالج کا کیا ہے، ہمارا سورس نالج کا، ہمارے بیہیویئر کا سورس کیا ہے؟ سوچئے آپ جا کر کے، آج تک پہ سر لگائیے، میں ایسا کرتا ہوں، یہ سورس، یہ کیوں کرتا ہوں؟ ہمارے گھروں میں شادیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ سورس کیا ہے؟ سورس دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا ایک سورس ٹریڈیشن ہے جو ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، یا سورس دنیا جو بتا رہی ہے وہ سورس ہے، وہ ہے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ۔ حدیث میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، بہت جلدی آئیں گے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کچن میں بات کرنے والی عورتیں قرآن سے بات کریں گی، انہیں ریفرنس بک ان کا جو ہوگا قرآن۔ ایک تعجب کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تعجب جب فضا قرآن سے بات کر سکتی ہے، جی 20 سال 20 ایئرس نتھنگ بٹ قرآن، ہم لوگ تو 20 سیکنڈ بھی بول نہیں سکتے ہیں، مجھے ایسا مولوی نہیں بول سکتا تو آپ کیا بولیں گے؟ تو قرآن ٹاپ آف دی لسٹ، سورس آف نالج، ہمارا کیا ہے نالج؟ قرآن سے۔ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن سے۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب زندگی ہے۔ جب کتاب زندگی سے ہٹ جائیں گے تو مردنی تو کیا نہیں ہے؟ مردنی، یہ جو ہمارا زندگی کا سلیقہ ہے یہ مردہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، خوبصورت آیت 122 سورہ انعام۔ اللہ اکبر، خوبصورت قرآن، خوبصورت۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ دو صفتیں ہیں مومن کی، مسلمان کے لیے دو صفتیں خدا بیان کرتا ہے۔ مومن زندہ ہے، دوسرے زندہ نہیں۔ مومن زندہ ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ یاسین میں پڑھتے ہیں نہیں؟ اللہ نے سرکار کو شاعری نہیں سکھائی ہے، آیات اتارے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں، یعقلون، ینصرون وغیرہ سے تم شاعری نہ سمجھو، قافیے مل رہے ہیں، اللہ حقائق کو اتار رہا ہے۔ وما ینبغی لہ، اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ شاعری کرے۔ سیرت نبی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی کبھی سرکار کسی عرب کا شعر پڑھتے تو وزن کو توڑ دیتے تھے تاکہ لذت شعر باقی نہ رہے، سرکار کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، پیور ٹروت ہے، ٹھیک۔ وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، کھلا ہوا قرآن ہے۔ کائے کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس کو ڈرانے کے لیے آیا جو زندہ ہے۔ بھائی مردے کہاں سے ڈریں گے جی؟ فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی مرحوم کا انتقال ہوا اور جنازہ لائے الصادق میں یا مسجد میں رکھ دیے، اور طے یہ ہوا کہ کل صبح دفن کریں گے، ٹھیک۔ تو مرحوم کے وارث فرزند سے کہا گیا کہ آج رات سب چلے جائیں گے، آپ یہاں رہیے، یہ والد بزرگوار ہیں اور آپ یہاں پر قرآن وغیرہ پڑھیے۔ سب چلے جانے کے بعد پورے الصادق میں مردہ باپ اور بیٹا زندہ۔ ڈر کون رہا ہے؟ آرام سے سو کون رہا ہے؟ ڈرتا ہے زندہ۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرتے اللہ سے زندہ ہیں، جو گناہوں سے زندہ ڈرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ کائے کے لیے آیا ہے؟ زندوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہاں پر یہ آیت کیا کرے سورہ انعام کی؟ دو چیزیں مومن کے پاس ہیں، ایک اس کے پاس حیات ہے، لائف ہے، دوسرے اس کے پاس ہے لائٹ ہے، لائف لائٹ، اس کے بعد لانٹرین ہے۔ ہمارے بچپنے میں میرے والد مجھے فارسی اہل علم تھا، خدا انشاءاللہ ان کے درجات کو عالی کرے، 80 سال انہوں نے خدمتیں کی ہیں بغیر کسی سے ایک پائی لیے ہوئے۔ زمینداری کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، حکمت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ جو بھی مجھے دنیا میں سنتی ہے ان کی محنتوں کا نتیجہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں 10-11 سال کا تھا، فارسی مجھے سکھاتے تھے، تو ایک لطیفے کی کتاب تھی، اور لطیفوں سے انسان دلچسپی رکھتا ہے، تو ہم فارسی کو سیکھنے کی وجہ وہ لطیفوں سے سیکھتے تھے۔ وہ لطیفے نہیں ہوتے تھے، اس کے پیچھے سبق بھی ہوتا تھا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، اسی قرآن کی آیت سے ریلیٹ ہے۔ ایک اندھا رات میں جب چلتا تھا تو کاندھے پہ لیٹرین لے کے چلتا تھا۔ توجہ 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 جی، جو لینٹرن سمجھتے ہیں نا، اندھا چلتا تھا تو کیا لے کے چلتا تھا؟ لینٹرن لے کے چلتا تھا۔ کسی نے پوچھا تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم اندھے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مجھے نہیں، تمہیں ضرورت ہے۔ میں کسی کو لات نہیں مارتا، تم مارتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تم آنکھ والے ہو، تم ہو جو دھکے مار کے چلے جاتے ہو، میں کسی کو دھکا نہیں دیتا، کسی کو دھکا نہیں دیتا۔ دیکھ کتنا اچھا سبق ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن زندہ ہے، دوسرا لینٹرین ہے۔ آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، قرآن کا 5واں سورہ۔ یہ آیت نفس کے معرفت کے سلسلے میں، لیکن یہاں خوبصورت کتنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، کس سے بات کر رہا اللہ؟ یا ایھا الکافرون نہیں ہے، یا ایھا الناس بھی نہیں ہے۔ اے انسانوں ہے قرآن میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا میں، یا ایھا الناس میں، یا ایھا الکافرون میں فرق کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، بسم اللہ کرو، وضو کرو، تعوذ باللہ پڑھو، اس کے بعد قبلہ رخ پڑھو، اس کے بعد اللہ سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے بہت احتیاط سے بیٹھو، اس کے بعد جیسے یا ایھا الذین آمنوا آئے فوراً کہو لبیک اللہم لبیک، اس لیے کہ تم زندہ ہو، وہ بول رہا ہے۔ تم مؤمن ہو، وہ بول رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی سبق دیا بھول گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا، شرمندگی کی لبیک کیوں بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک۔ جب قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کہو لبیک اللہم لبیک۔ کیوں لبیک اللہم لبیک؟ اس لیے کہ تمہاری لاجک انسانوں جیسی نہیں ہے، کافروں جیسی نہیں ہے۔ تم حواس سے بلند ہو، وہ حواس کے قیدی ہیں۔ حواس سے بلند ہو اس لیے تم یؤمنون بالغیب ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، TC، اللہ کہہ رہا بہت ٹیک کیئر آف یور سیلف، بہت قیمتی چیز دے رہا ہوں، تم بہت قیمتی ہو، زمین سے بھی تم بلند ہو، آسمان سے بھی تم بلند ہو، کائنات سے بھی بلند ہو، سستے داموں میں بکو نہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کیسے بکنا ہے، اس کو دیکھو جو ہجرت میں بکتا ہے۔ سب بازار میں بکتے ہیں، خریداری بستر پہ آ کے لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شب ہجرت علی نے انسان کی قیمت بتائی۔ جی کیا قیمت ہے؟ کائے کی قیمت ہے؟ ہاتھ کی قیمت؟ لیجیے آج کل کے
کمپنزیشن جو ورک مین کمپنزیشن کے لیے اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، خدا نخواستہ آنکھ گئی تو اتنا آپ کو زندگی بھر ملے گا، ہاتھ چلا گیا اتنا زندگی، ایک کمپنزیشن ملتا ہے جی. قیمت دنیا نے لگائی ہے ٹھیک جسم کی، مگر وجود کی کیا قیمت ہے؟ شب ہجرت علی نے بتایا ہاتھ نہیں بیچ رہا ہوں، پیر نہیں بیچ رہا ہوں، زبان نہیں بیچ رہا ہوں، میرے وجود کو نہیں بیچ رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں. اٹس می، یہ میرا نفس بیچ رہا ہوں. کیا قیمت ہے اس کی؟ مرضی پروردگار. جوانوں سسرے کے ہاتھوں میں مت بکو، جاب میں مت بکو، رشوت میں مت بکو. تم بہت قیمت ہے تمہاری، تم بہت بلند ہے، ان چھوٹی چھوٹی سے میں بکتے کیوں ہو؟ تم بکتے نہ بکو. تمہاری قیمت کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نفس کا خیال رکھو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. TC قرآن کہہ رہا ہے TC ٹیک کیئر آف یور سیلف. بہت قیمت ہے تمہاری، بہت قیمت ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. دوسرے کی گمراہی کا اثر تمہاری ہدایت پہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. عموماً ہمارے بزرگ جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں میرا بچہ بھٹک گیا، کالج میں بھٹک گیا، ماحول میں بھٹک گیا، ماحول خراب ہے. کیا کرے مولانا؟ ماحول خراب ہے. کیا کرے مولانا؟ ماحول خراب ہے. میں نے کہا اب تک میں سمجھتا آپ کے بچے یہ ماحول کے کیسے ہو گئے؟ بھائی تو آپ کے بچے ہیں یہ ماحول کے کیسے ہو گئے؟ مؤمن ماحول کے اندر متاثر نہیں ہوتا، ماحول کو متاثر کرتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. خدا کا حکم یہ ہے، ہمیں کوسچن مارک. مگر امریکہ کہہ رہا ہے نو کوسچن مارک. اندھی تقلید. اور جب تقلید کی بات آتی ہے تو وہ میں تقلید نہیں کرتا. کسی کی تقلید کرتا؟ مولا امام زمانہ کی تقلید. اچھا ڈائریکٹ کنیکشن. کبھی دادا سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں کر سکے تو امام زمانہ سے کیسا؟ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اتباع ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کل ہی بچے جوان نے بہترین سوال کیا، کیا کرنا چاہیے؟ اسٹرگل کرو. انشاءاللہ یونیورسٹیز ہمارے ایسے ہو جائیں کہ گرلز کے لیے الگ، بوائز کے لیے الگ. شروع کرو KG جونیئر سے شروع کرو. اسی الصادق یونیورسٹی سے کیوں نہیں بدلتے؟ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، صرف چند گھنٹوں کے لیے کیوں ہے؟ پوری بلڈنگ کو یونیورسٹی بناؤ. سرکار کے زمانے میں مسجد ہر ایک کام کے لیے تھی. کورٹ وہی تھا، فوجی تیار وہیں ہوتے تھے، نماز وہیں پڑھی جاتی تھی، آپس میں فیصلے وہیں ہوتے تھے، ہر کام. گویا مسجد کیا تھی؟ مسجد تھی کیا؟ نہ ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مسجد تھی کمیونٹی سینٹر. سرکار کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، ٹوٹل کمیونٹی سینٹر. مسجد امام بارگاہ ٹوٹل کمیونٹی سینٹر ہے. میرے نوجوان بچوں کو میں حقیقت میں I feel your pain. آسان نہیں ہے. ایک نوجوان متحرک اور بایولوجیکلی ایز، اور اس کو جو ایک گروپ آف گرلز کے ساتھ بھیج دیا گیا. آسان ہے تھوڑی بچنا. تو میں آپ کو ایک دین کا ایک راستہ بتاؤں گا. کل نوجوان بچے نے سوال کیا تھا کیا اس کا حل ہے؟ میں قرآنی حل ہے آپ کو چاہیے اگر بچنا چاہتے ہیں. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ 4-5 منٹ ادھر ادھر ہو گئے تو پریشانی نہیں ہے نا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ ہمارے پاس پریشانی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے، ہماری مائیں نے
اب کیا کیا ہے، بیبی سیٹر پہلے لاتے تھے، ماما کو آیا کو سب کو لاتے تھے، اب کیا کر رہے ہیں، بچے کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیا، بچہ محسوس ہو رہا لیوال لوک میں کھلا رہے ہیں، اب وہ بیبی سیٹر ہو گیا گیجٹ. یا ٹی وی کے سامنے کارٹون لگا دیا، بچے کو بٹھا دیا، وہ کارٹون کے اندر بھی زہر ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جو بنایا ہے. وہ لوگ ہماری بھلائی کے لیے نہیں بنائے ہیں، بھٹکانے کے لیے بنائے ہیں. وہ کارٹون ہی ہیں جہاں سے بنے ہیں. حضرت یوسف کی مووی دیکھیے. نوجوانوں سے گزارش ہے، کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا، انسان جتنا اپنے آپ کو بچائے گا اس کے اندر ایک ایبیلٹی پیدا ہوگی. یاد ہے نا کل میں نے کہا تھا، یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے آنکھوں کو بچایا وہ نظر آئے گا جو نظر آتا نہیں. صرف آنکھوں کو بچائے. اسی طرح کانوں کو بچائے وہ سن سکے گا جو سنائی نہیں دیتا. شکم کو بچائے تو یہ تقوی کی بات ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. انسان اسٹرگل کرے، کوشش کرے، خدا سے بھیک مانگے، اہدنا الصراط المستقیم. خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہوں، ہم لوگ جو ہیں جو ہونا تھا ہو گئے، لیکن آپ لوگ کوشش کریں نوجوان اس چیز کو حاصل کریں. حضرت یوسف کہاں تھے؟ جی محل میں. کس کے محل میں بکے؟ عزیز مصر کے محل میں. ہم لوگوں کو اگر کوئی غریب دعوت دے تو شاید پیچھے ہچکچائیں، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی دے تو فوراً کپڑے کو استری بالکل کڑک پریس کیے ہوئے پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ. جی اس لیے کہ دولت مند دعوت دیا ہے. اگر دولت مند کے گھر میں رہنے کا موقع ملے، اب یہ اور آگے بڑھی ہے، کسی کنگ کے گھر میں رہنے کا موقع ملے چھوڑیں گے تھوڑی. حضرت یوسف غلام بن کے گئے ہیں ایک کنگ کے گھر میں، اور پورا عیش ہے ان کے پاس، کیا چیز نہیں ہے، اور دینے کے لیے وہ اس کی عورت بھی غلبہ پا چکی ہے ان کے حسن کا، جس کا نام زلیخا ہے. کو ایجوکیشن حضرت یوسف کی کہانی بہت اچھی طرح سے نوجوانوں لے کے جاؤ، اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو کہ اندر رہتے ہوئے بھی بچ کے کیسے نکلنا. بھائی حضرت یوسف نے یہی سکھایا کہ وہاں رہتے ہوئے جو ہارٹ آف پرابلم ہے وہاں سے بچ کے نکلنے کا فائدہ کیا ہے. آپ کو یہاں پر ایک ذرا سا دین کی بات ہے، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ سب مل کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وعجل. دین کی بات یہ ہے کہ انسان، کسی نے ابن عباس سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کانٹے بھرے راستے سے گزر جانا. یعنی کانٹوں کا راستہ سوچو، تھورن، اور اس میں گزر جانا. وہی سال مولا سے پوچھے مولا تقوی کس کو کہتے؟ مولا نے کہا کانٹوں کے راستے سے گزرنا، کانٹا لگا لینا نہیں. ایسے گزرنا کہ کانٹا لگنے نہ پائے. سوسائٹی سے بھاگنا نہیں ہے، سوسائٹی میں رہ کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کمال ہے، یہ ایبیلٹی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ استعان ہے یہ پروردگار. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسلام نے کہا ہے دو چیزوں سے تم جو ہے مدد مانگو. ایک صبر کے معنی روزہ. نوجوانوں بہترین چیز ہے جو متحرک آپ لوگ رہتے ہیں، خصوصاً 11-14 سال کے بعد بچے، بہترین ان کے لیے علاج کیا ہے؟ روزہ. روزے کے فائدے کیا ہیں؟ اولین فائدہ یہ کہ کینسرس سیل مر جاتے ہیں. آج کی سائنٹیفک دنیا نے ثابت کیا ہے ون آف دا بیسٹ چیز اگر انسان کو بچا سکتی ہے کینسر سے وہ روزہ ہے. اسلام میں کتنے روزے ہیں؟ 30. واجب روزے 30 ہیں. جی رجب سے روزہ رکھیے، شعبان کا روزہ، ہر مہینے میں پہلی، درمیان میں 13، 14، 15 ایام بیض، اس کے بعد آخری، پھر مستحب ہے کہ پیر اور جمعرات. اتنے روزے ہیں کہ 200 سے قریب، یعنی آدھا سال تو روزے سے گزر جائے. تو اسلام کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، کھلانے کے لیے آیا.
لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، لٹانے کے لیے آیا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ میرے نوجوانوں، ایک دن ایک گناہ سے، ایک لڑکی سے بچو، خدا تم میں ایک صلاحیت دے گا۔ ابن سیرین کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ابن سیرین خواب کی تعبیر کا ماہر مانا جاتا ہے۔ یہ کیسے ماہر بنا؟ وہ کہتا ہے کہ گرمیوں کا زمانہ تھا، میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، ایک نوجوان لڑکی خوبصورت داخل ہوئی۔ اس نے کہا لیٹس ہیو فن۔ نوجوان لڑکی، اس نے کہا بچوں کیسے اس سے؟ مالک تو بچا مجھے، دیکھ رہا کہ نہیں بچ سکتا یہاں پر۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیوانہ بہتر ہو جاؤں، جا کر کے فیسس جس کو کہتے ہیں انسان کا فضلہ پورے بدن میں لگا لیا۔ وہ لڑکی سمجھ گئی دیوانہ ہے، بھاگ کے چلے گئی۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو نجس بھی کرنا ہے تاکہ پاک رہ سکیں۔ اس ایک گناہ سے بچنے کی وجہ سے خدا نے اس میں اتنی صلاحیت دی، وہ تفسیر خواب کا بڑا عالم گزرا۔ ہاں میرے نوجوانوں، بچوں سیکھو، اگر تم ماحول میں یقیناً کو ایجوکیشن ہے رہو، لیکن اپنے دامن کو بچاؤ، اپنے آنکھوں کو بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، تمہیں خدا ایک صلاحیت دے گا، وہ صلاحیت یوسفی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ قرآن کی آیت فغلقت الابواب قالت ہیت لک۔ محل میں فرسٹ لیڈی، کوئین، عاشق، پوزیشن، دروازوں کو اس نے ٹائٹ بند کر دیا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ توجہ توجہ، حضرت یوسف بھاگنے لگی۔ آپ نے دیکھا نا مووی، حضرت یوسف دروازے کھلنے لگے۔ اے یوسف تم بھاگتے ہو۔ امام موسیٰ بن جعفر زندان میں ہیں۔ باب الحوائج زندان میں ہیں۔ اسائنمنٹ ملا ایک خوبصورت لڑکی کو، جا کے بھٹکاؤ اس کو۔ خوبصورت لباس پہن کر خوبصورت لڑکی زندان میں داخل ہوئی۔ امام کے پاس کچھ نہیں ہے، رکوع سجدہ قیام، رکوع سجدہ قیام، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اس کے بعد اس لڑکی نے بھی وضو کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ اس نے کہا تم کو اسائنمنٹ دیا گیا تھا اس کو بھٹکانے کے لیے، تو بھٹک گئی۔ کہ جو زندان نے دیا ہے وہ محل نے نہیں۔ نوجوان، یہ قصے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اپلیکیشن کے لیے ہے۔ ہماری زندگی میں مولانا میں کوئی ایجوکیشن میں رہتا ہوں، کوئی ایجوکیشن میں رہتی ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں یہ بتایا جا رہا ہے۔ مولا زندان میں ایک لڑکی کو لایا گیا۔ پلیز لفاظی نہ سمجھے، یہ دل کی میری آواز ہے، دین کی بات ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہیں پر بھی میری طرف سے نہ بولوں، دین جو ہے دین بتایا بولوں، اس لیے کہ دین بولے گا تو اندر اترے گا، بے دین بولے گا تو اندر۔ تو دین کی باتیں، یہ میری باتیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کردار معصومین ہے۔ مولانا کیا ہوگا کوآجی کے برے ہیں، خدا سے دعا کریں انشاءاللہ جلد سے جلد انقلاب آ جائے۔ آپ لوگ بھی انقلاب لائیں، یونیورسٹیز کو بنائیں، کالجز کو بنائیں۔ آج پروفیٹیبل بزنس ہے، ایسی یونیورسٹی بنائیے جس میں اخلاق دین پیک پر ہوں، قدموں پہ لوگ چومیں گے ہیں۔ جی آپ کے پاس آئیں گے، ہمارے پاس جاب کرو، ہمارے پاس جاب کرو۔ دھوکے دینے والے تو بہت ہیں، امانت دار بہت کم ہیں، تو آئیے ایسی کوشش کیجئے۔ تو نوجوانوں، بچنے کے لیے حضرت یوسف کا قصہ قرآن میں، کل انشاءاللہ ایک دوسرے رخ میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اختتام پر یہ یاد رکھ لیجئے، انسان کی قیمت اس کی ہمت، جتنا اپنی ہمت کو قوی کرے گا اس کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہی باتیں دنیا کے سامنے بتائی گئی۔ فضا سے کسی نے تانا دیا، فضا کو، کنیز فاطمہ ہو، جنت جانا چاہتی ہو؟ جنت کے بڑا غرور ہے۔ جنت تمہیں چاہیے، مجھے یہ در چاہیے۔ در فاطمہ ہی جنت ہے،
جو یہ مل جائے تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. در فاطمہ جنت ہے